بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت در حقیقت حیات جاویداں ہے۔ شہادت ایک عظیم تحفہ الہی ہے، اتنی لذیذ کہ شہید جنت میں شہادت کے وقت حاصل ہونے والے لطف کو محسوس کرے گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں شہادتوں کا سفر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے شرپسندوں نے عورت کو نشانہ ستم بنایا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مصلی رسول پر شہادت ہو، یا خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 82 سال کی عمر میں 40 روز تک بھوک پیاس کی حالت میں شہادت ہو، یا پھر کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، ان تمام شہداء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شہداء کربلا کے مختصر احوال سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو کربلا کے 72 شہداء کے نام بھی بتائیں گے اور ان کی شہادت کے احوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کربلا کے ان شہداء کے ناموں اور ان کے احوال سے واقف ہیں۔ اگر آپ بھی ان شہداء کے ناموں اور احوال سے واقف نہیں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ ان شہداء کے نام اور ان کے احوال جان سکیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، میدان کربلا میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے اپنی جان قربان کی، وہیں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی جانثاروں نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ جن لوگوں نے میدان کربلا میں شہادت پائی ان کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو میدان کربلا میں شہید ہونے والے 72 شہداء کے نام اور ان کے احوال بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 18 شہداء کے نام اور احوال بتاتے ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت اور بنی ہاشم سے تھا۔ ان 18 شہداء بنی ہاشم کے نام ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو ان کا مختصر احوال بھی بتاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ الاکبر عرف عمر بن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، قاسم بن حسن ابن علی ابن طالب، عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن طالب، عبداللہ بن علی ابن ابی طالب، عثمان بن علی ابن ابی طالب، جعفر بن علی ابن ابی طالب، علمدار کربلا عباس بن علی ابن ابی طالب، علی اکبر بن الحسین الشہداء ابن علی ابی طالب، محمد بن ابی سعید بن عقیل، علی اصغر ابن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب۔ آئیے ان کے بارے میں اب آپ کو کچھ تفصیل بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبداللہ ابن مسلم کی۔ آپ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ رقیہ بنت علی اور نانی کا نام صاحبہ بنت عباد ہے۔ آپ کی والدہ قبیلہ بنی سالبہ کی فرد اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ آپ 18 بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ آپ نے 90 دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور دوران جنگ عمر ابن سبی سیدادی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، جس کو روکتے ہوئے آپ کا ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دوسرا تیر آپ کے سینے پر مارا، جس سے آپ نے شہادت پائی۔ محمد ابن مسلم، آپ بھائی کو زخمی دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اذن شہادت لے کر میدان میں گئے اور گھمسان کی جنگ کی۔ آپ کو ابو جرہم ازدی اور لقیط ابن عیاش جہمی نے شہید کیا۔ جعفر ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند اور آپ کی والدہ حوصہ بنت امرہ بن عام بن حسان بن کعب بن عبد بن ابی بکر ابن قلاب عامری اور آپ کی نانی ریتہ بنت عبداللہ بن ابی بکر تھیں۔ میدان جنگ میں 15 دشمنوں کو قتل کر کے بشر ابن خوت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند اور میدان کربلا میں 17 دشمنوں کو قتل کر کے
عثمان بن خالد ابن اسیم اور بشر بن خوت کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند تھے اور میدان کربلا میں بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ موسیٰ ابن عقیل، آپ عقیل ابن ابی طالب کے فرزند تھے اور میدان کربلا میں 70 دشمنوں کو قتل کر کے سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے۔ عون بن عبداللہ بن جعفر طیار، آپ جناب عبداللہ کے فرزند اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، آپ کی والدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور نانی جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے علالت کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دے دیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جانثاری کی ہدایت کر کے چلے گئے تھے۔ آپ نے 30 سوار 18 پیادے قتل کیے اور عبداللہ بن قنطنہ نبھانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ بن جعفر طیار، آپ جناب عون کے بھائی اور 10 دشمنوں کا قتل کرنے کے بعد عامر بن نحشل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عبداللہ الاکبر عرف عمر بن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب رملہ اور کچھ روایات کے مطابق نفیلہ تھا۔ میدان کربلا میں 80 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن عقبی غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قاسم بن حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رملہ کے فرزند تھے۔ آپ نہایت جری تھے۔ ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدان کربلا میں قتل کیا اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور عمیر بن نفیل ازدی کے وار سے گھائل ہوئے اور شہادت پائی۔ عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور والدہ بنت شلیل بن عبداللہ بجلی تھیں۔ آپ کے نانا صحابی رسول تھے، کربلا میں سن بلوغ تک نہ پہنچے تھے مگر شجاعت بے مثال کے مالک تھے۔ 14 دشمنوں کو قتل کر کے بدست ہانی ابن شیط خضری نامی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن علی ابن ابی طالب، آپ علمدار کربلا کے حقیقی بھائی اور فرزند جناب ام البنین اور امیر المومنین تھے۔ کربلا میں ہانی بن سبیس حضرمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عثمان بن علی بن ابی طالب، آپ بھی علمدار کربلا کے بھائی تھے۔ آپ کی عمر 23 سال تھی اور میدان کربلا میں خولی شکی کے تیر سے زخمی ہو کر گرے اور قبیلہ ابان بن وارم کے ایک شخص کی تلوار سے شہید ہوئے۔ جعفر بن علی ابن ابی طالب، آپ کی عمر 21 سال اور میدان کربلا میں ہانی ابن سبیس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ علمدار کربلا عباس بن علی ابن ابی طالب، ان شہداء بنی ہاشم کی شہادت کے بعد علمدار کربلا نے اذن شہادت طلب کیا مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذن جنگ نہ دیا اور فرمایا کہ اطفال کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ آپ مشکیزہ اور علم لے کر میدان میں گئے۔ جنگ کی اجازت نہ ملنے کے باوجود آپ کی ہیبت سے لشکر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ آپ نے پانی پر قبضہ کیا، مشق بھری اور واپس خیموں کی جانب لوٹے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ آپ بغیر تلوار کے ہیں تو آپ پر حملہ کیا اور پانی کی مشق بچاتے ہوئے آپ کا داہنا ہاتھ زیند بن ورقہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ بایاں ہاتھ حکیم ابن طفیل نے قلم کیا۔ مشکیزے پر تیر لگنے سے سارا پانی بہہ گیا اور ایک تیر آپ کے سینے پر لگا۔ آپ کو کمال حسن کی وجہ سے قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور القاب سقہ اور ابو کریا ہیں۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ علی اکبر بن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منجلے بیٹے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی اور جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام لیلہ تھا۔ آپ صورت اور سیرت میں پیغمبر اسلام کے مشابہ تھے۔ آپ کا نام علی ابن حسین، کنیت ابو الحسن اور لقب اکبر تھا۔ آپ نے میدان کربلا میں 120 دشمنوں کو قتل کیا اور منقذ ابن مرہ عبدی نے آپ کے گلوئے مبارک پر تیر مارا
اور ابن نمیر نے سینہ اقدس پر نیزے کا وار کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل، آپ جناب عقیل کے فرزند اور نہایت کمسن تھے۔ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد آپ چوب خیمہ لے کر باہر نکلے اور طلب اجازت کے لیے امام حسین کی طرف رخ کیا۔ ابھی آپ امام حسین کے نزدیک بھی نہیں پہنچے تھے کہ نفیس ابن یاسی نے آپ پر تلوار کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ علی اصغر ابن الحسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب، آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کم سن ترین فرزند تھے۔ 10 رجب سن 60 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام رباب بنت امر القیس بن عدی بن اوس تھا۔ یوم عاشور کو جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تو آپ نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین جب شیر خوار شہزادے کو لے کر میدان میں گئے تو لشکر میں ہلچل مچ گئی اور لشکر بے قابو ہونے لگا، اور ابن سعد نے حرملہ کو حکم دیا کہ تیر سہ شعبہ استعمال کرو۔ اس لائن نے معصوم کے گلے کو تاکا اور تیر کمان سے چھوڑ دیا جو سیدھا نشانے پر لگا، اور معصوم علی اصغر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازوؤں میں شہادت پائی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ 18 شہداء کا جن کا تعلق اہل بیت اور بنی ہاشم سے تھا۔ آئیے اب آپ کو میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 72 جانثاروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستوں، ان جانثاروں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ تفصیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ نمبر 1، حضرت حرہ بن یزید الرحائی۔ آپ کا نام گرامی حر بن یزید ابن ناجیہ ابن قعنب بن عطا بن حرمی ابن عیاح بن یربو بن حنزلہ بن مالک بن زید منات ابن تمیم الرنوی الریاح تھا۔ آپ کا شمار کوفے کی روسا میں ہوتا تھا، اور واقعہ کربلا میں آپ کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلی ملاقات مقام اشراف پر ہوئی تھی۔ جناب حر کا لشکر پانی کی تلاش میں بے حال اور پریشان تھا۔ امام علی مقام ساقی کوثر نے لشکر کو سیراب کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حر نے نماز امام کی ابتدا میں پڑھی اور بعد نماز راستہ روکنے اور محاصرہ کرنے کا عندیہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق پر جان دینا ہماری عبادت ہے۔ راستے میں مقام عزیب پر ترما ابن عدی نے اپنے 4 ساتھیوں سمیت امام سے آ ملے۔ قصر بنی مقاتل پر مالک بن نصر حکم نامہ حاکم لے کر آیا، جس میں مرقوم تھا کہ جہاں یہ حکم ملے امام حسین کو وہیں ٹھہرا دینا، اور اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ آس پاس پانی اور جزی کا انتظام نہ ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ شب عاشور ہر ساری رات پریشان اور متفکر رہے کہ جنت اور دوزخ میں سے کس کا انتخاب کریں، اور صبح عاشور امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کی اور جہاد کی اجازت طلب کر کے 50 دشمنوں کو واصل جہنم کر کے ایوب ابن مشرح کے تیر سے گھائل ہو کے گھوڑے سے نیچے گرے، اور کسور ابن کنانہ کے تیر سے جو آپ کے سینے پر لگا شہید ہوئے۔ ریاض الشہادہ میں روایت ہے کہ بنی اسد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر غربی جانب حر کو دفن کیا، اور وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، علی ابن حر الریاحی۔ آپ حر بن یزید الریاحی کے بیٹے تھے، نام علی تھا۔ حر بن یزید کی شہادت کے بعد ہر شہید کے قدموں سے اپنی آنکھوں کو ملایا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کی اجازت طلب کی اور شہید ہوئے۔ نمبر 3، نعیم بن العجلان الانصاری۔ آپ قبیلہ خزرج کے چشم و چراغ تھے، اور آپ کے 2 بھائی نضر اور نعمان الصحاب امیر المومنین تھے، اور آپ واقعہ کربلا میں عاشور کے اولین شہداء میں شامل ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جو صبح عاشور بوقت نماز فجر ہوئی تھی۔ تاریخ میں یہ جنگ مغلوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 4، عمران بن کعب الاشجعی۔ آپ کا پورا نام عمران بن کعب ابن الحارث الاشجعی تھا۔ آپ نے امام علی مقام کا جس وقت سے ساتھ دیا، آخر دم تک اسی پر قائم رہے۔ آپ بھی جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 5، حنزلہ ابن عمرو الشیبانی۔ آپ بھی امام علی مقام کے وفاداروں میں سے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 6، قاصد بن ظہیر التغلبی۔ جناب امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے
جمل، نہروان، صفین میں جانبازی سے شریک ہوئے تھے اور بہت جرری تھے۔ آپ کوفہ سے امام علی مقام کی نصرت کے لیے آئے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 7، قردوس بن ظہیر التغلبی۔ آپ کا نام قردوس بن ظہیر حرث تغلبی تھا۔ آپ قاصد بن ظہیر کے حقیقی بھائی تھے اور امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔ روایت ہے کہ آپ بھی اپنے تیسرے بھائی مسقط بن ظہیر کے ہمراہ امام علی مقام کی نصرت کے لیے شب عاشور کربلا میں وارد ہوئے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 8، کنانہ بن عتیق التغلبی۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کوفہ کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ قرات قرآن میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ کربلا میں جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 9، عمر بن سبیقی الزبئی۔ آپ کا پورا نام عمر بن سبیقہ ابن قیس بن سالبۃ الزبئی تھا۔ ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے لیے کربلا آئے تھے، لیکن صحیح حالات سے باخبر ہونے کے بعد لشکر کو خیر باد کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر کے جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 10، زرغامہ ابن مالک التغلبی۔ آپ کا نام اسحاق اور لقب زرغامہ تھا۔ آپ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانباز صحابی مالک اشتر کے بیٹے اور ابراہیم بن مالک کے بھائی تھے۔ کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے کربلا پہنچ کر یوم عاشور 500 درندوں کو واصل جہنم کر کے شہید ہوئے۔ نمبر 11، غامر بن مسلم العبدی۔ آپ امیر المومنین کے شیعہ اور بصرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا پورا نام غامر بن مسلم عبدی المطری تھا۔ آپ مکہ معظمہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے اور تادم آخر ساتھ ہی رہے۔ آپ کے ہمراہ آپ کا غلام سالم بھی تھا۔ آپ کا غلام بھی آپ کے ہمراہ ہی شہید ہوا۔ نمبر 12، سیف ابن مالک العبدی۔ آپ امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ امام علی مقام کی نصرت کے لیے ماریہ کے مکان پر جو خفیہ اجتماع ہوا کرتا تھا، آپ اس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ آپ نے مکہ میں امام علی مقام کی مائیت اختیار کی اور جنگ مغلوبہ میں یوم عاشور کو شہید ہوئے۔ نمبر 13، عبد الرحمن الرجبی۔ آپ قبیلہ بنو ہمدان کی شاخ بنو ارجب کی چشم و چراغ تھے۔ آپ کا پورا نام عبد الرحمن بن عبداللہ الکزن بن ارجب بن دعام بن مالک بن معاویہ بن صاب بن رومان بن بکیر الحمدانی الرجبی تھا۔ آپ اس دوسرے وفد کے ایک رکن تھے جو کوفے سے خطوط لے کر مکہ گئے تھے، جبکہ آپ کے ہمراہ قیس اور 50 خطوط تھے۔ یہ وفد 12 رمضان کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جناب مسلم کے ہمراہ یہی عبد الرحمن، قیس اور عمارہ شامل تھے۔ عبد الرحمن جناب مسلم کو کوفے پہنچا کر واپس امام علی مقام کی خدمت میں مستقل شامل ہو گئے تھے اور عاشور کو امام علی مقام کے ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔ نمبر 14، مجمع بن عبداللہ العامزی۔ آپ قبیلہ مزہج کے نمایاں فرد تھے۔ آپ کو امیر المومنین کے صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام عزیب میں کوفے کے تمام حالات سے آگاہ کیا تھا اور کوفہ جانے والے امام کے آخری مقاصد قیس ابن مسہر کی گرفتاری اور ان کی شہادت سے امام حسین کو آگاہ کیا تھا۔ آپ بھی جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ کچھ روایات نے آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند عائز بن مجمع کی شہادت بھی کربلا میں لکھی ہے۔ نمبر 15، حیان بن حارث السلمانی۔ آپ قبیلہ عزب کے چشم و چراغ تھے۔ مدینے سے کربلا جاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہوئے اور صبح عاشور جنگ مغلوبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ نمبر 16، عمر بن عبداللہ الجندئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جندہ قبائل ہمدان کی ایک شاخ کا نام تھا۔ عمر بن عبداللہ الجندئی کربلا میں شامل لشکر ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ بعض نے اپنی کتابوں میں جنگ مغلوبہ کی بجائے میدان کارزار میں شہادت بیان کی ہے۔ نمبر 17، حلاس بن عمل الراسبی۔ آپ کوفہ کے رہائشی اور قبیلہ عزب کی شاخ راسب کی یادگار تھے۔
اصحاب امیر المومنین میں شمار ہوتے تھے۔ کوفہ سے عمر سعد کے لشکر کے ہمراہ آئے تھے، اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ صلح نہ ہو سکے گی تو شب عاشور امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 18، نعمان بن عمرو الراسبی۔ آپ بھی قبیلہ ازو کے چشم و چراغ تھے۔ آپ حلاس ازدی کے سگے بھائی تھے۔ لشکر ابن سعد سے بغاوت کر کے شب عاشور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہو کر حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ نمبر 19، سوار ابن ابی عمیر الحمدانی۔ آپ ہمدان کے رہنے والے تھے اور محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 20، عمار ابن سلامت الدلانی۔ آپ قبائل ہمدان کی ایک شاخ بنی دالان کے ایک معزز فرد تھے اور آپ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی امیر المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جنگ جمل، صفین و نہروان میں حضرت امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ آپ بھی جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 21، زہر بن عمرو الکندی۔ آپ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صحابی عمر بن الحمق کے ہر وقت ہمراہ رہتے تھے۔ آپ نہایت زبردست پہلوان مشہور تھے اور عرب کے لوگ آپ سے متاثر تھے۔ آپ حج کے لیے مکہ پہنچے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہو گئے۔ آپ مکہ سے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ آئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 22، جبلہ ابن الشیبانی۔ آپ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کوفے سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 23، مسعود بن حجاج التیمی۔ آپ امیر المومنین کے اصحاب میں سے ایک تھے۔ آپ ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ کربلا پہنچے اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ مغلوبہ میں شہید ہو کر حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند عبد الحمن ابن مسعود بھی شہید ہوئے تھے۔ نمبر 24، حجاج ابن بدر التمیمی السادی۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق بنی سعد سے تھا۔ آپ رئیس بصرہ مسعود بن عمر کا خط لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر واپس نہیں گئے، اور یوم عاشور جنگ مغلوبہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہو گئے۔ نمبر 25، عبداللہ ابن بشر الحسمی۔ آپ ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ کوفہ سے کربلا آئے تھے اور صبح عاشور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جنگ مغلوبہ میں شہید ہو کر شہداء میں شامل ہوئے۔ نمبر 26، عمار ابن حسان الطائی۔ آپ امام علی مقام کے ساتھ مکہ سے کربلا آئے اور صبح عاشور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 27، عبداللہ ابن عمیر الکلبی۔ آپ قبیلہ علیم کے چراغ تھے۔ آپ پہلوانی میں بہت ماہر تھے اور کوفہ کے محلہ ہمدان کے قریب چاہ جاد میں رہتے تھے۔ کوفہ سے اپنی زوجہ کے ہمراہ نکل کر امام کے لشکر میں شامل ہوئے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ آپ کی زوجہ وہب جب آپ کی لاش پر پہنچیں تو شمر کے ایک غلام رستم نے اس مومنہ کے سر پر گرز کا وار کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ آپ کی زوجہ کو کربلا کی پہلی خاتون شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 28، مسلم ابن کشیر الازدی۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا پہنچنے سے پہلے کسی مقام پر امام حسین کے ہمراہ شامل ہو گئے تھے اور صبح عاشور شہید ہوئے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک غلام رافع ابن عبداللہ بھی شامل تھے جو کربلا میں نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے۔ نمبر 29، ظہیر ابن سلیم الازدی۔ آپ قبیلہ ازد کے نمایاں فرد تھے اور شب عاشور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچ کر شامل لشکر ہوئے اور صبح عاشور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 30، عبداللہ بن یزید العبدی۔ آپ اپنی قوم کے سردار اور کوفے میں ماریہ کے گھر جو اجلاس ہوتا تھا اس میں شرکت کرتے تھے۔ آپ مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہوئے اور کربلا میں اولین جنگ میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ آپ کے بھائی عبید اللہ اور والد گرامی یزید ابن ثبیت بھی مکہ سے ہم رکاب ہوئے۔
نمبر 31 بشر بن عمرو الکندی، آپ حجر موت کے رہنے والے تھے اور قبیلہ کندہ کے فرد تھے، آپ بھی جنگ اولین میں شہید ہوئے۔ نمبر 32 عبداللہ بن عروہ الغفاری، آپ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر ملے اور جنگ مغلوبہ میں شہادت پائی۔ نمبر 33 بریر ابن خزیر الحمدانی، آپ قبیلہ بنو حمدان کی شاخ بنو مشرق کی عظیم شخصیت تھے، انصار امیر المومنین سے تھے اور مکہ سے امام حسین کے ہم رکاب ہوئے۔ شب عاشور پانی کی جد و جہد میں جو کارنامہ کیا وہ تاریخ میں سونے کے حروف سے رقم ہے۔ نمبر 34 واہب ابن عبداللہ الکلبی، یہ حسینی بہادر نصرانی تھا اور کسی سفر میں اپنی بیوی اور والدہ کے ہمراہ جا رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت کے لیے رکا اور اسلام قبول کیا، اور کتاب الذکر العباس میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ نے 24 پیادے قتل کیے اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی زوجہ آپ کی لاش پر گئیں، اور اسی دوران شمر کے حکم پر اس کے غلام رستم نے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ بعض مورخین نے آپ کی زوجہ کو پہلی خاتون شہید لکھا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کا سر کاٹ کے خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا تو آپ کی والدہ نے واپس میدان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، ہم راہ مولا میں جو چیز دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ نے بھی 2 دشمنوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ نمبر 35 ادم بن امیت العبدی، آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ ماریہ کے مقام پر ہونے والے تمام اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ ایک دن یزید بن ثبیت نے کہا کہ میں امام حسین کی امداد کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ آپ مکہ پہنچے اور یوم عاشور اپنی جان عزیز امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان کر کے امر ہو گئے۔ نمبر 36 امیہ بن سعد الطلائی، آپ کوفے میں رہتے تھے۔ جب آپ کو علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچ گئے ہیں تو آپ فی الفور کوفے سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور یوم عاشور کمال جذبہ قربانی کے پیش نظر امام علی مقام اور اسلام پر قربان ہو گئے۔ نمبر 37 سعد ابن حنظلہ التمیمی، آپ کے بیشتر حالات تاریخ میں موجود نہیں ہیں، مگر ایک جملہ موجود ہے کہ آپ نہایت بے جگری سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر میدان کارزار میں جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 38 عمیر ابن عبداللہ المدہجی، جناب سعد ابن حنظلہ کی شہادت کے بعد آپ میدان میں آئے اور کمال بے جگری سے لڑے۔ بالآخر مسلم سبانی اور عبداللہ بجلی نے آپ کو شہید کیا۔ نمبر 39 مسلم بن اوسجہ الاسدی، آپ کو صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 24 ہجری میں فتح آذربائیجان میں حذیفہ یمان کے ہمراہ جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ 9 محرم کی شام میں امام علی مقام کا وہ خطبہ جس میں امام علی مقام نے جب انصار اور احباب سے واپس جانے کو کہا تھا تو اعزہ کی طرف سے حضرت عباس علمدار اور انصار کی طرف سے جناب مسلم بن اوسجہ نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اگر ساری عمر مارے جائیں اور جلا بھی دیے جائیں تب بھی آپ کی معرفت اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی خدمت میں شہادت عظیم ہے۔ جب آپ مسلم بن عبداللہ اور عبداللہ بن خشکارہ بلخی کے ہاتھوں شہید ہوئے تو شبت ابن ربی اگرچہ دشمن تھا بولا، افسوس تم ایسے شخص کے مرنے پر خوشی کر رہے ہو جس کے اسلام پر احسانات ہیں، جس نے جنگ آذربائیجان میں مشرکوں کی کمر توڑ دی تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند میدان میں آئے اور 30 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ نمبر 40 ہلال ابن نافع البجلی، آپ کی پرورش امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ تیر اندازی میں ثانی نہیں رکھتے تھے اور عادت تھی کہ تیروں پر اپنا نام کندہ کر کے استعمال کرتے تھے۔ شب عاشور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے اور موقع جنگ کا معائنہ کیا۔ ترکش میں موجود 80 تیروں سے 75 دشمنوں کو قتل کیا اور اس کے بعد تلوار سے 13 کو واصل جہنم کیا اور پھر کفار کی طرف سے اجتماعی حملے میں شہید ہوئے۔ نمبر 41 سعید بن عبداللہ حنفی، آپ کوفے کی نامی گرامی اشخاص میں سے تھے اور میدان کربلا میں وقت نماز ظہر جب دوران جماعت دشمنوں نے تیر اندازی شروع کی
تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک بھی تیر امام کی طرف آنے نہ دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ نمبر 42 عبد الرحمن بن عبد المزنی۔ آپ نہایت سعید اور محب آل محمد تھے۔ یوم عاشور جنگ کی اجازت حاصل کر کے میدان میں آئے اور بے جگری سے لڑ کر شہید ہوئے۔ نمبر 43 نافع بن حلال الجملی۔ آپ امیر المومنین کے اصحاب میں شامل تھے۔ جمل، نہروان اور صفین میں شرکت کی۔ کربلا میں سعی آپ کی کوششوں میں علمدار کربلا کے ساتھ شریک ہوئے۔ 12 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ نمبر 44 عمر ابن قزۃ الانصاری۔ آپ مدینہ سے آ کر کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ اصحاب امیر المومنین میں شامل تھے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے پیغامات عمر بن سعد تک پہنچایا کرتے تھے۔ آپ نے بہت بے جگری سے جنگ لڑی اور بالآخر شہید ہو کر راہ حق میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 45 جون بن حوی غلام الغفاری۔ آپ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ جون پہلے امام حسن کی خدمت کرتے تھے اور اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ اور کربلا آئے۔ عاشورہ کے دن آپ پہلے فرد ہیں جن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اذن شہادت طلب کرنے کے باوجود منع فرمایا اور کہا، جون مجھے پسند نہیں کہ میں تم کو قتل ہوتا دیکھوں۔ پھر جون کا وہ جملہ جو تاریخ میں مرقوم ہے، مولا میرا پسینہ بدبودار، حسب خراب اور رنگ کالا ہی سہی، لیکن عزم شہادت میں کوئی خامی نہیں۔ مولا برا خدا اجازت عطا کریں تاکہ سرخرو ہو سکوں۔ اذن ملنے کے بعد جب آپ شہید ہو گئے تو امام عالی مقام نے دعا کی کہ پروردگار ان کے پسینے کے مشکبار رنگ کو سفید اور حسب کو آل محمد کے انتصاب سے ممتاز کر دے۔ ناظرین، روایت ہے کہ دعا ختم ہوتے ہی جون مثل گلاب اور پسینہ انتہائی معطر ہو گیا تھا۔ نمبر 46 عمر ابن خالد سیدادی۔ آپ کوفہ سے نکل کر مقام عزیب پر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوم عاشورہ کو عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ نمبر 47 حنظلہ ابن اسد شبامی۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کربلا میں پہنچے تھے اور بہت جمع مردی کے ساتھ جنگ کر کے شہید ہوئے۔ نمبر 48 سوید ابن عمار الاتماری۔ آپ بڑے شجاع اور آزمودہ کارزار تھے۔ آپ کو میدان کربلا میں عروہ بن بکار اور یزید بن ورقہ نے شہید کیا۔ نمبر 49 یحییٰ بن سلیم امازنی۔ آپ شب عاشورہ بریر ہمدانی کے ساتھ پانی کے لیے کی جانے والی کوشش میں شریک تھے اور یوم عاشور کو امام حسین کے انصاروں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 50 قرہ ابن ابی کرتا الغفاری۔ آپ نہایت شریف اور جانباز تھے۔ یوم عاشور امام حسین سے اجازت حاصل کرنے کے بعد دشمن پر اتنی بے جگری سے حملے کیے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ آپ رجز پڑھتے اور حملے کرتے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ نمبر 51 مالک الانس المالکی۔ آپ کا نام انس بن حرس بن کاہل بن عمر بن صعب بن اسد بن حزیمہ اسدی کاہلی تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور راوی حدیث بھی ہیں۔ آپ کوفہ سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کربلا میں حاضر ہوئے۔ آپ نہایت کبیر السن تھے اور یوم عاشور ظہر کی نماز سے کچھ پہلے شہید ہوئے۔ نمبر 52 زیاد ابن غریب السائدی۔ آپ کی کنیت ابو عمرہ تھی۔ آپ بنی ہمدان کی شاخ بنی حائد کے چراغ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کربلا میں ملاقات کی اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ آپ کا قاتل عامر بن ناشل تھا۔ نمبر 53 عمر بن متا الجعفی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کربلا میں ملاقات کی اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ نمبر 54 حجاج ابن مسروقی المدہجی۔ آپ کا شمار انصار امیر المومنین میں ہوتا تھا۔ امام حسین کی مکہ سے روانگی کا سن کر آپ بھی کوفہ سے عازم سفر ہوئے اور منزل قصر بنی مقاتل میں شرف ملاقات حاصل کیا اور 15 دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ واپسی پر آپ کا غلام مبارک بھی ہمراہ ہو گیا۔ دونوں نے کمال کی جنگ کی اور 150 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ نمبر 55
ظہیر ابن قین بجلی، آپ کوفہ کے رہائشی تھے۔ حج سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ واپسی پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور امام حسین کے ہمراہ ہو گئے۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد اپنی زوجہ کو طلاق دے کر واپس بھیج دیا اور خود شہید ہو گئے۔ روایت ہے کہ شب عاشور جب ایک رات کی مہلت لینے کے لیے علمدار کربلا گئے تھے تو آپ بھی ان کے ہمراہ گئے تھے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسین کے لشکر کے میمنہ کی سربراہی بھی جناب کو ہی عطا کی گئی تھی۔ آپ نے 120 افراد کو قتل کر کے جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 56، حبیب ابن مظاہر الاسدی، آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے دوست تھے۔ یوم عاشور آپ نے 62 دشمن واصل جہنم کیے اور بدیل ابن حریم افقائی کی تلوار کی ضرب سے گھائل ہوئے اور حسین بن نمیر کی تلوار جو آپ کے سر مبارک پر لگی شہید ہوئے۔ روایت ہے کہ آپ کا قاتل ابن زیاد سے 100 درہم کا انعام لے کے اور آپ کا سر مبارک گھوڑے کی گردن میں لٹکا کے مکہ پہنچا، جہاں حبیب کے ایک فرزند نے اس کو قتل کر کے آپ کا سر مبارک مقام معلیٰ میں، جو اب راس الحبیب کے نام سے مشہور ہے، دفن کر دیا۔ نمبر 57، ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ سیدادی، آپ نے نماز ظہر کے لیے عین ہنگامہ کارزار میں امام حسین جب امامت فرما رہے تھے، امام علی مقام کی حفاظت کرتے ہوئے کمال دلیری سے شمشیر زنی کی اور اپنے چچا زاد بھائی قیس ابن عبداللہ انصاری کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ نمبر 58، انیس بن معقل الاسبہی، آپ آل محمد کے جانثاروں میں سے تھے۔ یوم عاشور ظہر کی نماز سے کچھ پہلے 10 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ نمبر 59، جابر ابن عروہ الغفاری، آپ صحابی رسول تھے اور کافی غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ نہایت ضعیف تھے۔ جنگ پر جانے سے پہلے آپ نے امامے سے اپنی کمر اور ایک کپڑے سے اپنی پلکوں کو اٹھا کر باندھ لیا تھا۔ غضب کا مارکا لڑا اور 60 افراد کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ نمبر 60، سالم مولی عامر العبدی، آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 61، جنادہ ابن کعب الخزرجی، آپ قبیلہ خزرج کی یادگار تھے اور مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہوئے، 18 دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہوئے۔ نمبر 62، عمر بن جنادۃ النصاری، آپ جنادہ ابن کعب کے فرزند تھے۔ باپ کی شہادت کے بعد والدہ نے آپ کو تیار کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابھی تمہارا باپ شہید ہوا ہے، میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا۔ تو آپ کی والدہ نے امام علی مقام سے اجازت طلب کی۔ آپ امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں گئے اور شہید ہوئے۔ نمبر 63، جنادہ ابن الحارث السلمانی، آپ کوفہ کے رہائشی تھے اور امام حسین سے راستے میں ملاقات کر کے شامل ہوئے۔ کربلا میں میدان جنگ میں ظہر سے پہلے شہید ہوئے۔ نمبر 64، عابس ابن شبیب الشاکری، آپ قبیلہ بنو شاکر کی یادگار تھے اور یہ وہی قبیلہ ہے جس کی بابت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین میں فرمایا تھا، اگر بنو شاکر کے 1000 افراد موجود ہوں تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہو۔ یوم عاشور پر جب میدان میں آ کر مبازرت طلب کی تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ بالآخر آپ پر اجتماعی پتھراؤ کیا گیا اور سب نے مل کر حملہ کیا، جس سے آپ شہید ہوئے۔ نمبر 65، شوذب ابن عبداللہ حمدانی، آپ عابس الشاکری کے غلام تھے اور بلا کے جری تھے۔ آپ بھی اپنے مالک کے ہمراہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 66، عبد الرحمن بن عروۃ الغفاری، آپ کوفہ کے رہائشی تھے اور میدان کربلا میں امام حسین کی نصرت اور تائید میں شہید ہوئے۔ نمبر 67، حارث ابن عمرو القیس الکندی، آپ صبح عاشور لشکر ابن سعد سے نکل کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 68، یزید ابن زیاد الحدلی، آپ کی کنیت ابو الاشعشا تھی۔ آپ اپنی قوم کے سردار اور فنون جنگ میں ماہر تھے۔ آپ میدان کربلا میں بے جگری سے لڑے تو دشمنوں نے آپ کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے۔ اس وقت آپ کے ترکش میں 100 تیر تھے۔ آپ نے ہر تیر سے ایک فرد کو واصل جہنم کیا
تیر ختم ہونے کے بعد تلوار بازی کی اور نیزہ لگنے سے گھائل ہوئے اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ نمبر 69، ابو امرہ نحسلی، آپ میدان کربلا کی انفرادی جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ کا قاتل عامر بن ناشل تھا۔ نمبر 70، جندب بن حجیر الخولانی الکندی، آپ انصار امیر المومنین سے تھے اور کوفہ سے نکل کر لشکر حر کی آمد سے پیشتر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوم عاشورہ کو حمایت فرزند رسول میں جنت کے حقدار ہوئے۔ نمبر 71، سلامن بن مزارب الانعماری، آپ ظہیر ابن قین کے چچا زاد بھائی تھے۔ مکہ سے امام حسین کے ہم رکاب ہوئے اور یوم عاشور بعد نماز ظہر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ نمبر 72، مالک ابن عبداللہ جابری، آپ یوم عاشور سے چند یوم پہلے امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ کربلا کے شہداء کا، جن کا ذکر مختلف کتب میں موجود ہے۔ شہداء کربلا کی تعداد کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی تعداد میں مختلف اقوال ہیں۔ مشہور ترین قول یہ ہے کہ شہداء کربلا کی تعداد 72 ہے، جبکہ امام باقر اور امام صادق سے فضیل بن زبیر نے روایت کی ہے کہ قیام کے آغاز سے آخر تک تمام شہداء کی تعداد 106 ہے، جن میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو زخمی تھے اور بعد میں شہید ہوئے۔ 86 اصحاب اور 20 ہاشمی تھے۔ اس کے علاوہ ابو مخنف زہر بن قیس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام حسین کے علاوہ بقیہ شہداء کی تعداد 78 ہے۔ اسی طرح ابو زید بلخی اور مسعودی نے شہداء کربلا کی تعداد 87 بیان کی ہے۔ علامہ سید محسن امین عاملی نے قیام عاشورہ کی ابتدا سے انتہا تک کے شہداء کی تعداد 139 لکھی ہے، جبکہ شیخ شمس الدین نے اس سلسلے میں ایک تجرباتی بحث پیش کی ہے اور شہداء کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ بیان کی ہے۔ ناظرین، آپ نے میدان کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کے نام اور ان کے احوال ملاحظہ فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے احوال اور آپ کی دردناک شہادت کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معین اور مددگار باقی نہ رہا تو آپ خود میدان کارزار میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر بے شمار زخم آئے اور آپ زمین پر اس طرح تشریف لائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو زین پر تھے اور نہ زمین پر۔ نماز عصر کا وقت آ چکا تھا، آپ سجدہ خالق میں گئے تو شمر ملعون نے کند خنجر سے آپ کا سر مبارک جدا کر دیا۔ ناظرین، عظیم قربانیوں کا یہ واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری بمطابق 31 مئی 680 عیسوی بروز جمعہ اس دنیا میں وقوع ہوا اور دین اسلام کی لازوال تاریخ رقم کر گیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، تاریخ اسلام جاں نثاری اور جاں فروشی کی ایسی کئی دردناک داستانوں سے عبارت ہے، لیکن ان میں نمایاں حیثیت واقعہ کربلا کے شہداء کو حاصل ہے، جن کے سرخیل نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشۂ بطول، پسر حیدر قرار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روایات کے مطابق 3 شعبان 4 ہجری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خوش ہونے سے خوش ہوتے تھے، آپ کے رونے سے پریشان اور جدائی سے بے تاب ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین میری دنیا کی بہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع الصفات بنایا تھا۔ عبادت و ریاضت، سخاوت و فیاضی، شجاعت و بہادری، علمی تبھر، فصاحت اور بلاغت آپ کی پہچان تھی۔ آپ کی مجالس علم و حکمت و وقار و متانت سے عبارت ہوتی تھیں۔ اکثر پیادہ حج پر تشریف لے جاتے تھے۔ تمام کبار صحابہ آپ کے ساتھ محبت، شفقت اور اکرام والا معاملہ کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنے اپنے ادوار میں مختلف مواقع پر آپ کو بیش بہا قیمتی ہدایہ اور وظائف عطا فرماتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی خدمات اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے پیش کیں۔ مختلف اسلامی لشکروں میں شریک ہو کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں مدینہ پر بلوائیوں کے حملے کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر پہرا دیتے رہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے پس منظر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی زندگی میں صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو مقرر کیا، جس کی تائید اہل شام و عراق نے کی، مگر اہل مدینہ میں حضرت سیدنا حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ وصال کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت کی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق میرے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے، اگر ایسا ہوا اور تم مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق رجب 60 ہجری میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور یزید مسند نشین ہوا اور تجدید بیعت کی۔ اکابرین اہل حجاز نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اہل کوفہ کی طرف سے سینکڑوں خطوط حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مکہ پہنچنا شروع ہوئے، جن میں تحریر تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم نے ابھی تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، جبکہ حضرت طعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حاکم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت احوال معلوم کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ صرف اہل شام کو بیعت پوری امت پر لازم نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کی خلافت ابھی منعقد نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود وہ پورے عالم اسلام پر بطور متصرف ہونا چاہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں اس غلبے کو روکنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات سے باخبر کرنے کے لیے خط لکھا کہ آپ جلد کوفہ پہنچے، مگر عبید اللہ ابن زیاد کی بحیثیت امیر کوفہ آنے کے بعد سرداران کوفہ دنیاوی چمک دمک اور بعض زور زبردستی سے متاثر ہو کر بیعت سے منحرف ہو گئے اور مسلم بن عقیل اور ان کے میزبان ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا۔ روایات کے مطابق ذی الحجہ کی 3 یا 8 تاریخ 60 ہجری حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عمر بن عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کبار صحابہ کے منع کرنے کے باوجود آپ عازم سفر ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حاجر پر پہنچ کر اہل کوفہ کے نام خط لکھ کر قیس بن مسرحد کے ہاتھ روانہ کیا۔ خط میں اپنے آنے کی اطلاع اور جس کام کے لیے ان کو اہل کوفہ نے بلایا تھا اس میں پوری کوشش کرنے کی دعوت دی تھی، مگر قیس کو گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ نے کوفہ کی بجائے کربلا کا رخ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 پیادہ لوگ تھے۔ عمر بن سعد کربلا میں عبداللہ بن زیاد کی طرف سے قاصد بن کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ پہلی بات، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ دوسری بات، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ تیسری بات، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام مسلمانوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عمر بن سعد کی کوششوں سے معاملہ حل کی طرف جا رہا تھا کہ شمر ذی الجوشن کے غلط مشوروں سے عبید اللہ ابن زیاد نے غیر مشروط طور پر صرف اپنی بیعت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا چاہا، مگر آپ نے انکار فرمایا۔ کوفی لشکر آپ کا مکمل محاصرہ کر چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف کوفی سرداروں کے نام لے کر انہیں مخاطب کر رہے تھے۔ اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے بلانے کے لیے خط نہیں لکھے؟ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اگر تم لوگوں کو میرا آنا ناپسند ہے مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ لیکن 10 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اولاد اور جانثاروں سمیت 72 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ان شہداء کو 1 روز بعد دفن کیا گیا۔ اہل بیت کی خواتین اور شہداء کے سروں کو ابن زیاد اور پھر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ شمر، عمر بن سعد، ابن زیاد اور کوفیوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے نبی کے خاندان کو تہو تیگ کیا۔
ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کی جن کی مثال سے تاریخ قاصر ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے چلے تھے، اپنے انجام سے باخبر اور عزیمت کے اس راستے کی صحبتوں کو واقف تھے۔ راوی اہل کوفہ کی غداری کی تاریخ بھی آپ کو سناتا رہا، مگر آپ اسلامی خلافت میں پہلے اضطراب کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سفر کرب و بلا اور شہادت، صبر و رضا، استقامت اور جرت سے عبارت ہے۔ پورے خاندان کو قربان کر دیا، مگر اپنے موقف سے ذرا برابر لچک نہ آنے دی۔ اپنی بہن کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر کپڑے پھاڑنا یا سینہ کو بھی ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے اور چلانے سے بچنا۔ اسوہ شبیری رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنے سے ہم بہت سارے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ حق کی تائید اور باطل کی سرکوبی کے لیے جد و جہد اور اس راستے میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات کو صبر و رضا سے برداشت کرنا آپ کی زندگی کا اہم پیغام ہے۔ ماتم، خنجر، زنجیر زنی اور سینہ کوبی سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے متبعین لا تعلق اور بیزار ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو شہدائے کربلا کے احوال کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔